پوری دنیا میں ایک ریکگنیشن JF-17 کی وجہ سے نظر آ رہی ہے. مئی 2025 نے اس فائٹر ایئر کرافٹ کی قسمت بدل دی ہے. ماڈرن ہسٹری میں پہلی بار ہوا ایئر ٹو ایئر سکسیس جس میں ہم نے بھارتی رافیل گرائے، بلکہ JF-17 کی جو ایئر ٹو سرفیس یا ایئر ٹو گراؤنڈ کیپیبلٹی تھی وہ بھی ہم نے ڈیمونسٹریٹ کی. بھارت کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم ہم نے وہ تباہ کی. لانگر رینجز پہ انگیجمنٹس اور ڈسٹرکشن کیپیبلٹی جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئی. انڈین ایئر فورس نے اعلانیہ گراؤنڈ کر دیا 2 دن کے لیے اپنی ایئر فورس کو. اس میں JF-17 کا کیا رول تھا سر؟ JF-17 اس پوری جنگ میں تھرو آؤٹ ایئر سپیورٹی رول میں، کاؤنٹر ایئر آپریشن، دونوں طرح کے رولز میں یہ استعمال ہوا. بھارت کی فضائیہ نہ صرف یہ کہ گراؤنڈ ہو گئی بلکہ انہوں نے اپنے جو ہائی ٹیک جہاز تھے ان کو بچانے کے لیے اپنے ڈیپر ایئر فورسز کے جو بیسز تھے ان کے اوپر انہوں نے اس کو ریٹریو کر لیا، اور اسی طرح ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر تھا اس کو بھی انہوں نے ڈاک کر دیا. پاکستان تو صرف یہ نہیں بلکہ ایک پورا پیکج آفر کر رہا ہے نا دنیا کو. سروسز ہیں، ٹریننگ ہے اور جو دوسری تمام چیزیں ہیں. JF-17 اپنے دوسرے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں تقریباً ہاف پرائس پہ اویلیبل ہے. تقریباً 58% ایئر فریم کمپوننٹ ہم خود بناتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کو ایئر کرافٹ فراہم کرتے ہیں، اس میں ہم ان کی ٹریننگ، ان کی سپورٹیبلٹی، ان کی مینٹیننس اور اوور ہال کی فیسلٹی بھی دیتے ہیں. ایئر ٹو سرفیس 600 کلومیٹرز رینج کا یہ کامیاب تجربہ ہم نے کیا ہے، اور یہ بھی JF-17 کے پلیٹ فارم سے ہم نے کیا. اچھا ماشاءاللہ. مئی 25 میں تو دھوم مچی ہوئی تھی چائنیز CL-15 میزائل کی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سے آلموسٹ ڈبل رینجز ہم خود پروڈیوس کر رہے ہیں الحمدللہ. سعودی عربیہ کے ڈیل کر رہا ہے، عرب دوست ہیں، ان میں ہماری پہلے سے ایک ڈیفنس کوآپریشن پہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. اسلامی برادر ملکوں کی کچھ ایئر فورسز تو ہم نے خود بنائی ہیں جی. UAE کی ایئر فورس ہم نے بنائی ہے. ایون جو موجودہ UAE کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی تربیت پاکستانی پائلٹس نے کی. لیبیا میں، بحرین میں، قطر میں، سعودیہ میں ایئر فورس ٹو ایئر فورس جو کوآپریشن ہے اس کی ایک بڑی طویل ہسٹری ہے. بھارت کے ساتھ مئی 2025 کی جنگ میں دھوم مچانے والا میڈ ان پاکستان JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹ اب پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا رہا ہے. چائنیز ٹیکنالوجی کے اشتراک سے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں تیار ہونے والا JF-17 فائٹر جیٹ کی انٹرنیشنل ڈیفنس مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھتی نظر آ رہی ہے اور روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت گلف کنٹریز، سینٹرل ایشین اسٹیٹس، افریقہ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے 12 سے زیادہ ملک پاکستان سے ڈیفنس ایگریمنٹ کے خواہش مند ہیں اور JF-17 فائٹر جیٹ کی خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں. ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے کل کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ آرمز ڈیلز ہو چکی ہے. ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کے علاوہ 8 سے 10 ملک ڈیفنس ایگریمنٹ کے لیے پاکستان سے JF-17 کے خریداری کے خواہاں ہیں. گویا JF-17 تھنڈر اب محض پاکستان ایئر فورس کا نیشنل ایسٹ نہیں بلکہ پاکستان کی ابھرتی ہوئی ڈیفنس ایکسپورٹس کی اسٹریٹجی کا مرکز بن گیا ہے. یہ گیم چینجر سچویشن نظر آتی ہے. میڈ ان پاکستان JF-17 تھنڈر ایک لائٹ ویٹ ریڈار اور لانگ رینج BVR سے لیس 4th جنریشن کا ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ ہے. اس میں ماڈرن AESA ریڈار سسٹم نصب ہے جس کی بدولت یہ ٹارگٹ کو لاک کر کے میزائل فائر کرتا ہے اور بیک وقت 15 ٹارگٹس کی نشاندہی کے ساتھ 4 ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے. اپنی بے پناہ خصوصیات کی وجہ سے ہی پاکستان کا JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹس دبئی ایئر شو 2025 میں بھی بھرپور عالمی توجہ کا مرکز رہا. The JF-17 Thunder Block 3 arrived at Dubai with something most attendees didn't expect. A fully operational, active, electronically scanned array radar system that costs 1/10 of what Western competitors charge. The KLJ-7A AESA radar can track 15 targets simultaneously while engaging 4, with a detection range exceeding 170 kilometers for fighter-sized aircraft. What shocked defense contractors wasn't just the capability, it was the price point. Pakistan Aeronautical Complex achieved what Lockheed Martin spends billions on,
for a fraction of the cost. Pakistan had cracked the code on affordable, cutting-edge avionics. जबकि ये वही एयर शो था जिसमें भारतीय टीजाज फाइटर जेट्स गिरकर तबाह हुआ था, और यही वजह है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट की मकबूलियत और बढ़ती हुई आलमी डिमांड की वजह से इंडिया में इस वक्त एक कोहराम का सा समा है. Pakistan and Saudi Arabia are all set to sign a defense deal. And what are the Saudis buying? The JF-17 fighter jet. And it's not just to Saudi Arabia. Last month, Pakistan struck another weapons deal, this time with the Libyan army. Reports say even Bangladesh is keen. Talks are underway to possibly sell the same plane to Dhaka. And where is it produced? In Pakistan's Kamra factory. This jet appears to be the backbone of Pakistan's sales. अजरबैजान को फाइटर जेट देगा पाकिस्तान, बड़ी खबर सीधे दे. अजरबैजान को 36 JF-17 फाइटर जेट देगा पाकिस्तान. पाकिस्तानी पायलट ट्रेनिंग भी देने जा रहे हैं. Pakistan has pulled some major gains in 2025. How Pakistan has actually made Bangladesh pivot to itself. Now the JF-17 deal, which is almost there. Pakistan also has taken $2 billion loan from Saudi Arabia to sell JF-17, and also the defense agreement between Pakistan and Saudi Arabia. All this means that Pakistan has made deep inroads also in Middle East and as well as in Bangladesh. Now, where does India stand? भारतीय मीडिया शोर व गुल मचा रहा है, तरह तरह की कहानियाँ और पुरअसरारियत ला रहा है. हर सूरत में भारत में एक तहलके सी कैफियत नज़र आती है JF-17 के इस फाइटर जेट को लेके, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स की सलाहियत को कई गुना बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है. एक दौर था जब JF-17 थंडर फाइटर जेट को ग्लोबल एम्यूनेशन इंडस्ट्री में अमेरिका, फ्रांस और रशिया के लड़ाका तैयारों के मुकाबले में निस्बतन कम अहमियत मिली थी. लेकिन फरवरी 2019 और फिर ख़ास तौर पे मई 2025 में इंडिया के साथ मार्का हक़ में JF-17 थंडर फाइटर ने फ़ज़ाओं में ऐसी हुक्मरानी की और इंडियन एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल दुनिया में एडवांस और महंगे तसव्वुर होने वाले फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट को ऐसे शिकार किया कि आज आलमी असलहा मंडी में JF-17 थंडर फाइटर जेट का डंका बजता नज़र आ रहा है. पाकिस्तान अब तक अज़रबैजान, म्यांमार, नाइजीरिया को ये तैयारे फ़रोख्त कर चुका है. सऊदी अरब के साथ $4 बिलियन की डील की तस्दीक रॉयटर्स ने कल की है. पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इसको कन्फर्म कर दिया है. जबकि ख़बरें हैं कि बांग्लादेश, ईरान, इंडोनेशिया, इराक़, लीबिया समेत कई दूसरे मुल्क JF-17 थंडर में दिलचस्पी रख रहे हैं. डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इस वक्त हमें इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि हो सकता है कि 6 महीने बाद पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत ही ना पड़े. हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज हमारा टेस्ट हो गया ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकता है हमें IMF की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद. जो है अगर वो ऑर्डर सारे मटेरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की जरूरत ना पड़े. हम हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है जिंदगी बसर करेंगे. पिछले एक हफ्ते के दौरान एक बड़ी एक्सेप्शनल डेवलपमेंट हुई जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सुधू ने रियाद में सऊदी एयर चीफ तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ और इस्लामाबाद में बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान से अलग अलग मीटिंग्स की. दोनों मुल्कों के एयर चीफ्स ने पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स में इंटरेस्ट का इजहार किया. The Bangladeshi air chief lauded Pakistan Air Force for its outstanding combat record and sustained operational excellence. He expressed Bangladesh Air Force's keen interest in benefiting from PF's extensive operational experience and professional expertise. The Chief of Bangladesh Air Force conveyed his desire to seek maintenance support for the aging fleet of Bangladesh Air Force. Modalities for the procurement of JF-17 Thunder aircraft were also discussed in detail between the two air chiefs. In order to meet the training requirements of Bangladesh Air Force, the Air Chief assured that delivery of Super Mushak trainer aircraft would be fast-tracked, with Pakistan Air Force providing a complete training ecosystem to ensure seamless induction. रॉयटर्स का दावा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ $4 बिलियन की डिफेंस डील भी कर चुका है, जिसके तहत पाकिस्तान पर तकरीबन $2 अरब के सऊदी कर्ज़ों की और JF-17 की ख़रीदारी में इसको तब्दील किया जाएगा. ये टोटल मिला के $4 बिलियन की डील होगी. इसमें तकरीबन $2 बिलियन या इससे ज़्यादा रकम JF-17 जेट्स की ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मुख्तस की जाएगी. पाकिस्तान और सऊदी अरब की ये डील फाइनेंस मीट डिफेंस की बेहतरीन मिसाल है और सितंबर 2025 में होने वाले पाक सऊदी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के ऐन मुताबिक है.
یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ انڈونیشیا جو کہ بہت پہلے فرانس کے ساتھ رافیل خریدنے کا کمٹمنٹ کر چکا ہے، اب انڈونیشیا مئی 2025 میں پاک بھارت جنگ میں رافیل کی پرفارمنس کے بعد کنفیوژن کا شکار ہے اور چائنا سے J-10 اور پاکستان سے JF-17 فائٹر جیٹس خریدنے میں انٹرسٹ لے رہا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا حالیہ دنوں میں انڈونیشین پریزیڈنٹ کے دورے پاکستان میں ان کے طیارے کو JF-17 تھنڈر کے ذریعہ اسکاٹ کیا گیا تو اس کو دنیا میں بڑے غور سے دیکھا گیا اور آبزرو کیا گیا۔ السلام علیکم سر۔ The nation of Pakistan welcomes His Excellency Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. On behalf of the worthy Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, I extend special felicitation to our esteemed guest and present a flight of 3 JF-17 on the right wing and 3 JF-17 on left wing. It will be our honor to escort you through Pakistan's airspace. This is Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. I would like to thank you for escorting me. My highest regards to the brave pilots of the Pakistan Air Force. اس بیک گراؤنڈ میں پاکستان کی سرکاری مارکیٹنگ یا ڈیفنس میسیجنگ بھی بہت ایگریسو ہو گئی ہے اور ہر خریدار کو معلوم ہے کہ میڈ ان پاکستان JF-17 تھنڈر کامبیٹ ٹیسٹڈ فائٹر جیٹ ہے۔ پاکستان کی جانب سے JF-17 کو صرف ایک فائٹر جیٹ کے طور پر نہیں بلکہ اس کی ٹریننگ، لاجسٹکس، مینٹیننس اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر مشتمل ایک مکمل ڈیفنس پیکج کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈیفنس پیکج خاص طور پہ ان ملکوں کے لیے بہت اٹریکٹیو ہے جن کی ایئر فورس لوئر یا مڈل لیول کی تصور کی جا رہی ہے اور وہ ملک UK، جرمنی، اٹلی اور اسپین کے مشترکہ تیار کردہ ٹائفون، امریکن بوئنگ کے تیار کردہ F-15، سویڈن کے فائٹر جیٹ گرائپن اور فرانس کے رافیل جیسے مہنگے لڑاکا طیارے خریدنے کا رسک نہیں لے سکتے یا اس کے لیے ان کے پاس بھرپور سرمایہ نہیں ہے۔ اگر ہم مختصر انداز میں دیکھیں تو پاکستان نے JF-17 فائٹر جیٹ کی جانب سے اس وقت یہ سفر شروع کیا تھا جب پریسلر امینڈمنٹ کے تحت امریکہ نے 28 F-16 طیارے پاکستان دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی مرحلے پہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن اور سیلف سفیشنسی کی بنیاد پر ایک پالیسی بنائی تھی اور 1995 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کے دوران پاکستان اور چین نے JF-17 کی مشترکہ تیاری کے لیے MOU پر دستخط کیے تھے۔ فروری 1998 میں نواز شریف کی حکومت کے تحت ایئر فریم اور LOI طے پایا تھا جبکہ جون 1999 میں اسی دور میں ایک مشترکہ منصوبے کا فیصلہ کن معاہدہ ہوا تھا۔ جنرل مشرف کے دور میں اس منصوبے کی ری الائنمنٹ ہوئی تھی اور 2003 میں JF-17 کا پہلا ماڈل تیار ہوا تھا، سامنے آیا تھا۔ 2010 میں یوسف رضا گیلانی کی حکومت کے دوران PF نے اسے باقاعدہ اپنے فضائی بیڑے میں شامل کر دیا تھا۔ 2020 سے عمران خان کے دور میں JF-17 بلاک 3 کی مکمل پروڈکشن کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس میں جاری ہے۔ اس پوری کرونالوجی کا خلاصہ یہی ہے کہ جب بھی پاکستان میں سول اور ملٹری قیادت کے درمیان سینرجی بنی، ملک نے قابل فخر اور تاریخی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ڈیفنس ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی کے اشتراک سے پاکستان میں بننے والا JF-17 تھنڈر اپنی پرائس ایکسپورٹس کنٹرول میں آسانی، پولیٹیکل فلیکسیبلٹی اور پارٹس کی اویلیبلٹی کی وجہ سے ویسٹ کے فائٹر جیٹس کے مقابلے میں خریدار ملکوں کے لیے ایک بہترین چوائس بن کے ابھر رہا ہے، اسی لیے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ چائنا یا پاکستان میں اس کی اپ گریڈیشن اور مینٹیننس کو اس کے لمیٹڈ بجٹ رکھنے والی ایئر فورسز کے لیے ایک بہت ہی اٹریکٹیو آپشن سمجھا جا رہا ہے جن ایئر فورسز کے بجٹس لمیٹڈ ہیں۔ ان تمام ڈیولپمنٹ کو اگر ملا کر دیکھیں تو پاکستان کی اصل اسٹریٹجی محض ایک فائٹر جیٹ بیچنے تک محدود نہیں بلکہ پاکستان ایک ڈیفنس ایکسپورٹ پیکج سامنے لا رہا ہے۔ یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس وقت انڈیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی پرفارمنس کی وجہ سے بلینز آف روپیز خرچ کرنے کے باوجود بھارتی فورسز ایک شکست خوردہ فوج بن کر دنیا کے سامنے رسوا ہوئی ہے۔ میڈ ان پاکستان فائٹر جیٹ JF-17 تھنڈر پاکستان کی فارن پالیسی، ڈیفنس پالیسی اور اکنامک پالیسی کا ایک بہت اہم ستون بن چکا ہے۔ اس پر ہم بہت ایکسپرٹ اوپینین لیں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ بہت ہی سیزن کمانڈر ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مارشل صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اپیرنٹلی پوری دنیا میں ایک ریکگنیشن جو ہے JF-17 کی وجہ سے نظر آ رہی ہے، گو کہ یہ ہمارے پاس مشین پہلے سے تھی، ہمارے فلیٹ میں یہ موجود تھا، لیکن پرہیپس مئی 2025 نے اس فائٹر ایئر کرافٹ کی JF-17 کی قسمت بدل دی ہے۔ ایسا لگتا یہ ہے کہ دنیا اب اس کو مان گئی ہے اور جس کی وجہ سے ایک گیم چینجر سچویشن پیدا ہو رہی ہے
پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کے لیے؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑا ڈیٹیل اس کی جو ہے پوری تاریخ اور اس کی آپریشنل کیپیبلٹیز کو اجاگر کیا ہے. یہ ہمیں جو پاکستان کے انڈیجنس پروڈکشن کا میرا خیال ہے یہ جیول ان کراؤن ہے. ہم نے کافی پہلے 80s میں ہم نے اپنا پروگرام جو ہے شروع کیا. اس پروگرام میں اس کی ڈیزائننگ جو تھی وہ پاکستان کے انجینئرز اور پائلٹس نے مل کے کی، اور ہمارا اس وقت جو اس میں مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس طرح کا جہاز بنائیں جس کا جو ایئر فریم ہے وہ چائنیز ٹیکنالوجی پر جو ہے اس کا انحصار ہو، اور ایویونکس اور ویپنری جو ہے وہ جو ہے ویسٹرن سورسز کی ہم اس میں انٹیگریٹ کریں. اور پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ چائنا کے ساتھ ہمارا اشتراک ہوا، اور الٹیمیٹلی ہم نے 2000 کے اوائل میں 2004 میں اس کا پروٹوٹائپس جو ہے وہ فلائی کرنا شروع کر دیا، اور 2010 کے انٹرنیشنل ایئر شو سے پھر ہم نے اس کو جو ہے بین الاقوامی جو انٹرنیشنلی ریکگنائز جو پلیٹ فارمز ہیں اس پر ہم نے اس کو ڈسپلے کیا، اس کے جو ہیں ایکسرسائزز میں پارٹیسپیٹ کیا، اسٹیٹک ڈسپلے کیے، اور اس کی مینوربلٹی کو، سپیڈز کو وہ اس کو دکھانے کے لیے. اعمار صاحب یہ سمجھائیے گا کہ ایک عام خیال یہ ہے، جو دوسرے ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ اس ایئر کرافٹ کی جب ہوا وہ یہ تھی اس کی کامبیٹ ریڈینس، اس کی کامبیٹ ایفیشنسی، یہ چیزیں جو تھی اس کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوا، گیم چینجر ثابت ہوا یہ مے کا جو انڈیا کے ساتھ پاکستان کا کامبیٹ ہوا، اور جس میں کہ ڈسائسو وکٹری حاصل کی پاکستان نے رافیل کے اگینسٹ اور انڈین ایئر فورس کے اگینسٹ. از دیٹ ٹرو؟ یہ گیم چینجر تھا؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں کوئی بھی جو ملٹری ہارڈ ویئر یا ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کا جو اصل امتحان جو ہے نا وہ اس کی کسی بھی کامبیٹ میں ریئل ٹائم ریئل وار سینیریو میں اس کی جو ہے امپلائمنٹ جو ہے وہ اس کی کیپیبلٹیز کا اصل امتحان ہوتا ہے. اور ہمیشہ ہم نے دیکھا جو بھی خاص طور پر ایئر پار کی جو ہسٹری ہے، خاص طور پہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جس میں بہت زیادہ چینجز آئیں کہ ہم سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن سے ہوتے ہوئے اب 5th جنریشن ایئر کرافٹ تک پہنچ گئے، تو ان میں سے جو بھی ویپنز کسی بھی کامبیٹ سینیریو میں کسی بھی وار تھیٹر میں استعمال ہوئے اور انہوں نے کامیابیاں حاصل کی، وہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے گلوبلی بڑھ جاتی ہے. ہمارے کیس میں ایک اور جو خاص بات ہے جو ہمیں ممتاز کرتی ہے کسی بھی دوسرے آپریٹر سے، وہ یہ ہے کہ کامران صاحب 90s میں جو پہلی گلف وار ہوئی اس سے لے کے اب تک دنیا کی تمام کانفلکٹس میں جو ایئر پار ہے وہ لیڈ کرتی ہے فورسز کو، اور بہت سارے تو کانفلکٹ ایسے ہیں جس میں صرف اور صرف ایئر پار ہی استعمال ہوئی. لیکن جو ہمارا مے کا انڈیا کے ساتھ شارٹ جو ایک وار ہوئی وہ دوسری جنگوں سے 90 کی گلف وار 1 سے لے کے عراق یا افغانستان اور دوسرے تھیٹر سے اس طرح مختلف ہے کہ وہاں پر جو ٹیکنالوجی کا اور ایئر فورس کی جو کیپیبلٹی کا بڑا ایسیمیٹرک جو ہے اپلیکیشن تھی، کیونکہ وہ دنیا کی بہترین ایئر فورسز عمومی طور پہ ایسی فورسز کے خلاف استعمال ہو رہی تھیں جن کی ٹیکنالوجی، جن کے ایئر ڈیفنسز اتنے انٹیگریٹڈ یا اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، انفیریئر. یہ ماڈرن ہسٹری میں پہلی بار ہوا کہ دنیا کی 2 بڑی ایئر فورسز، اور باوجود اس کے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہم ان کی ایئر فورس کی IAF کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح ایک بڑی پروفیشنل ایئر فورس ہے. جب یہ دونوں ایئر فورسز آپس میں انگیج ہوئیں تو پھر اس میں
ہماری انڈیجنس پروڈکشن اور اس کی کیپیبلٹی اور ہمارے پائلٹس کا جو ہے کامبیٹ ریڈینس اور ہمارے مینٹیننس کی جو سپورٹیبلٹی تھی، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے آئی، اور اس سے پھر ہم کہہ سکتے ہیں گویا یہ کہ ریئل ٹائم سینیریو تھا، ریئل ٹائم کامبیٹ تھا، جس میں کہ JF-17 ہمارے تھنڈر اور رافیل جو ظاہر ہے کہ دنیا کا مانا جانا جہاز سمجھا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے سامنے آئے، اور پھر پوری دنیا نے ایک ریئل ٹائم یہ مقابلہ دیکھا، اور جس میں کہ رافیل کو بہت زیادہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور انڈین ایئر فورس کو بھی۔ جی اچھا، نہ صرف یہ کہ ایئر ٹو ایئر سکسیس جس میں ہم نے بھارتی جو ہیں رافیل گرائے، بلکہ JF-17 کی جو ایئر ٹو سرفیس یا ایئر ٹو گراؤنڈ کیپیبلٹی تھی وہ بھی ہم نے ڈیمونسٹریٹ کی۔ بھارت کا جو ایک سینٹر آف گریوٹی تھا جس کے اوپر انہوں نے بڑا بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم، ہم نے اس کے کنٹرول یونٹس جو ہیں 3 لوکیشنز پہ ہم نے وہ تباہ کیے۔ تو اس سے ہمیں JF-17 کی نہ صرف یہ کہ ایئر ٹو ایئر کیپیبلٹی، بلکہ اس کی جو ایئر ٹو گراؤنڈ یا ایئر ٹو سرفیس کیپیبلٹی کی لانگر رینجز پہ انگیجمنٹس اور ڈسٹرکشن کیپیبلٹی جو ہے وہ دنیا کے سامنے اجاگر۔ ایمان صاحب تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا یہ جو ہماری ایئر ٹو گراؤنڈ کیپیبلٹیز ہے، جس میں کہ ہم نے جو ان کا ریڈار اور یہ جو اس لیول کے ہائی لیول ایکوپمنٹ تھے اس کو ہم نے ڈاؤن کیا، ہم نے ان کو گرایا، ان کو ہم نے اس کو جو ہے وہ بالکل بری طرح سے جو ہے ڈسمینٹل کر دیا۔ تو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا اس کی اہمیت جو ہے ایمان صاحب۔ دیکھیے جی، یہ جو کیپیبلٹی ہے یہ آپ کو یہ ایڈوانٹیج دیتی ہے کہ آپ کو جو کنٹرول آف ایئر حاصل ہو جاتا ہے کسی پرٹیکولر وار تھیٹر میں۔ دونوں ملکوں کی جب جنگ ہوتی ہے کسی بھی تھیٹر میں، تو دونوں ملکوں کی ایئر فورسز جو ہیں وہ بیسیکلی کنٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں کمانڈ آف دی ایئر کے لیے، ایئر کنٹرول کے لیے، جس کی ایک جو لوور شیڈ ہوتا ہے اس کو ہم ایئر سپریورٹی کہتے ہیں، جس کے اندر آپ اپنی فورسز کو یہ تحفظ فراہم کرتے ہیں کہ وہ دشمن کے خلاف زمینی یا نیول جو اپلیکیشن ہے وہ کریں، اور دشمن کی ایئر فورس جو ہے وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ آپ کے ساتھ انٹرفیئر کرے۔ ایئر سپریورٹی ہم حاصل کرتے ہیں ایک خاص ایریا میں ایک محدود مدت کے لیے، لیکن پاکستان نے کمانڈ آف دی ایئر یا ایئر کنٹرول کی جو ایکڈیمیکلی ہائیسٹ ڈگری ہے، جس کو ہم ایئر سپرمیسی کہتے ہیں، ہم نے وہ حاصل کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کامیابی کے بعد بھارت کی فضائیہ بالکل جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ گراؤنڈ ہو گئی، بلکہ انہوں نے اپنے جو ہائی ٹیک جہاز تھے ان کو بچانے کے لیے اپنے ڈیپر ایئر فورسز کے جو بیسز تھے ان کے اوپر انہوں نے اس کو ریٹریو کر لیا، اور اسی طرح سمندر کی طرف ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر تھا اس کو بھی وہ اپنے جنوب جو ہے ساؤتھ ایشیا سائڈ جو تھی، ساؤتھ ایسٹرن سائڈ جو تھی بھارت کی، وہ وہاں لے جا کے انہوں نے اس کو ڈاک کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو لانگر رینجز پہ دشمن کو انگیج کرنے کی کیپیبلٹیز ہیں اس کی کتنی ویلیو ہوتی ہے کسی بھی کانفلکٹ میں۔ ایمان صاحب یہ جو انتہائی انپریسیڈنٹڈ موسٹ ایکسیپشنل جو ایپیسوڈ تھی اس مے کامبیٹ کی پاکستان اور ایران، جس میں کہ انڈین ایئر فورس نے اعلانیہ گراؤنڈ کر دیا 2 دن کے لیے اپنی ایئر فورس کو، which is most extraordinary I think development of the combat اس زمانے کی۔ تو اس میں JF-17 کا کیا رول تھا سر؟ جی JF-17 اس میں جی دیکھیں JF-17 اپنی آپریشنل انڈکشن کے بعد ہمارا جو ایئر فورس کا یہ ورک ہارس ہے جی، ہم نے اپنے تمام جو اس سے پہلے چائنیز ایئر کرافٹ تھے F-6 ہوں یا A-5 ہوں، F-7 ہوں، F-7 PGs ہوں، وہ تمام ایئر کرافٹ جو ہیں ہم نے ان کو ریپلیس کر دیا JF-17 کے ساتھ۔ تو JF-17 اس پوری جنگ میں تھرو آؤٹ
एयर सुपीरियरिटी रोल में और काउंटर एयर ऑपरेशन दोनों तरह के रोल्स में ये इस्तेमाल हुआ, और हर एक कॉम्बैट में ये जो है नॉर्थ से सेंटर और साउथ के एयर डिफेंस के लिए हमने इसको भरपूर इस्तेमाल किया जी। इमाम साहब, ये इसके बाद का जो सिनेरियो है पोस्ट में इंडिया पाकिस्तान का ये जो कॉम्बैट है, उसके बाद में जो सिनेरियो देखने में आया कि बहुत सारी सिग्निफिकेंट कंट्रीज़, इंडोनेशिया लीडिंग और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ जो कि बहुत एडवांस स्टेज पे थे राफेल की परचेज़ के लिए और दूसरे वेस्टर्न मशीन्स की परचेज़ के लिए, वो पीछे हटे और उन्होंने रीथिंक करना शुरू किया। और शायद ये बिल्कुल क्रेडिबल बात है कि इंडोनेशिया ख़ास तौर पे जो है वो पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की एयरफोर्स और फिर JF-17 और ये तमाम जो ये कॉम्बैट हुआ उसकी वजह से वो बिल्कुल उनका पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया, और इस तरह से बहुत सारी एयरफोर्स का जो पैराडाइम है उसको शिफ्ट कर दिया था। ये जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही ख़ास तौर पे इस एयर कॉम्बैट के दौरान। जी, जो इसके कंपैटिबल वेस्टर्न या अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं जो इतने कैपेबल हैं, हम ये JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो अपने दूसरे जो कंपेटिटर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उसके मुकाबले में तकरीबन हाफ प्राइस पे अवेलेबल है। फिर दूसरी इसकी जो एडवांटेज है वो ये है कि ये इसकी जो डेवलपमेंट जो है वो भी एक पैकेज का हिस्सा होती है। माशाल्लाह पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने जो है इसमें उनका लीडिंग रोल है जी। पाकिस्तान हम तकरीबन 58% एयर फ्रेम कंपोनेंट हम खुद बनाते हैं, और हम जब किसी मुल्क के साथ अपने वेपन सिस्टम की सेल का मुआहदा करते हैं, माजी में हमने ईरान, इराक और नाइजीरिया और इस तरह बहुत सारे मुल्कों के साथ हमने अपने सुपर मशाक जो ट्रेनर का मुआहदा भी किया था, और सऊदी अरेबिया को भी हमने सुपर मशाक्स दिए हुए हैं। वहाँ पे हम ना सिर्फ ये कि उनको एयरक्राफ्ट फ्राहम करते हैं, बल्कि एक लंबे अरसे के लिए जिसका दौरानिया 5 सालों से भी ज़्यादा होता है, उसमें हम उनकी ट्रेनिंग, उनकी सपोर्टेबिलिटी, उनकी मेंटेनेंस और ओवरहॉल की फैसिलिटी भी देते हैं। तो ये हमारे लिए एक तो फ्रेंडली एंगेजमेंट्स और हमारी जो डिप्लोमेसी है उसको ये सपोर्ट करता है, और दूसरे एक लंबे अरसे के लिए हमारे फाइनेंशियल्स जो हैं, जो PAC कामरा के लिए फर्दर डेवलपमेंट के लिए ये उसको भी जो है सपोर्ट करता है। यही मॉडल हमने JF-17 के लिए रखा, जिसमें नाइजीरिया, आज़रबाईजान और म्यांमार को हमने जो है ऑलरेडी हम कॉन्ट्रैक्ट करके इक्विपमेंट दे चुके हैं। और अब जैसे आपने राइटर को रिपोर्ट किया, बहुत सारे मुल्कों के जो इंटरेस्ट हैं वो अब मटीरियलाइज होना शुरू हो रहे हैं, और इसमें किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया सर फहरिस्त है, और उसके बाद इंडोनेशिया और लीबिया के जो हैं वो भी काफ़ी मैच्योरिटी के करीब हैं जी। और ये अब ख़ास तौर पे जो इसका प्राइस कंपोनेंट है मार्शल साहब, जो कि JF-17 का प्राइस कंपोनेंट है, और उसके साथ जो इसके साथ अलाइड सर्विसेज हैं, ट्रेनिंग है और जो दूसरी तमाम चीज़ें हैं, पाकिस्तान तो सिर्फ ये नहीं बल्कि एक पूरा पैकेज ऑफ़र कर रहा है ना दुनिया को। जी बिल्कुल। असल में मैं एक चीज़ ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू, वो ये है कि दुनिया में तकरीबन 12 जो है ना मुल्कों में फाइटर या जो जंगी जहाज़ हैं वो बनाए जाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट सक्सेस है वो उसकी एक मुनफरद बात ये है कि अगरचे ये पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में बनते हैं, जो कि बुनियादी तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का एक प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स का ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल होता है। हमारे इंजीनियर्स इसमें और हमारे पायलट्स इसकी डेवलपमेंट में जो है ना वो शामिल होते हैं, और ये वो लोग हैं जो रूटीन में अपने कैरियर, जो एयरफोर्स का कैरियर है, उसी में से एक डिप्यूटेड अरसे के लिए वो कामरा में जाके अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो उस लिहाज से हमारी कौम को फ़ख्र होना चाहिए
کہ ہماری ایئر فورس جو نہ صرف یہ کہ فضاؤں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو وہ 65 کی ہسٹری ہو یا 71 میں بھی ایئر فورس کی شاندار کامیابی تھی، اگرچہ وہ سیاسی جو ہے نا ریزنز کی وجہ سے جو وہ سانحہ ہوا اس کی وجہ سے ہم اس کو اس طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کر پاتے. اور اس کے بعد ویسٹرن بارڈر میں افغانستان میں سوویٹ انویژن میں ہم نے اپنی ایئر فورس کو استعمال کیا، اور اس کے بعد تھرو آؤٹ بھارت کے ساتھ وہ ساری ہسٹری آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے. تو ایئر فورس نہ صرف یہ کہ فضاؤں میں جو ہے نا وہ جو ہے پاکستان کا پرائڈ ہے، بلکہ جو انڈیجنس پروڈکشن میں اور پریسیژن انجینئرنگ میں بھی ایئر فورس کا لیڈنگ رول ہے. آپ دیکھیے، امیجن کیجئے کہ ایک ایسا ملک جس میں کوئی انڈسٹریل بیس ہی نہ ہو، جس میں میٹلرجی کا کوئی بیس ہی نہ ہو، اور جو اپنے چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس کے لیے لوگ وہ محاورتاً یہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ایسی قوم جو 70 کی دہائی تک جو ہے وہ ایون کامن پن اور جو سوئنگ نیڈلز ہیں وہ بھی باہر سے امپورٹ کرتی ہو، اس قوم کا نیوکلیئر پاور بن جانا یا اس قوم کا پی ایس سی کامرا جیسے پروجیکٹ کو کامیاب کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک معجزہ ہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ماشاء صاحب یہ اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو ہمارا جو الحمدللہ اسٹریٹجک ہماری ریسورسز ہیں، جو ہمارا جو ہم نیوکلیئر پاور ہے، وہ جو ہمارا پورا اسپیکٹرم ہے وہ بھی الائنڈ ہے نا ہماری ایئر فورس کے ان ایسٹس کے ساتھ، JF-17 اور یہ تمام چیزیں. جی بالکل. دیکھیے جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہوتی ہے کامران صاحب، وہ اس کا ٹرائیڈ ہوتا ہے تو پھر آپ کی کامیابی ہے. یعنی آپ کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہونی چاہیے، اور ٹرائیڈ بنتا ہے زمین سے لانچ، سرفیس لانچ، ایئر لانچ اور سی لانچ کیپیبلٹی کے ہوتے ہوئے. پاکستان کے پاس الحمدللہ یہ تینوں کمپوننٹس جو ہے وہ ٹیسٹڈ ٹرائیڈ وہ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں دن بدن جو ہے اس میں بہتری بھی ہو رہی ہے اور اس میں بڑھاوا بھی ہو رہا ہے. اور میں ابھی عرض کروں، ریسنٹلی آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ ہم نے تیمور جو ہیں میزائل سسٹم کے ٹرائلز کیے ہیں کامیابی کے ساتھ. اب یہ ایئر ٹو سرفیس 600 کلومیٹرز رینج کا یہ کامیاب تجربہ ہم نے کیا ہے، اور یہ بھی JF-17 کے پلیٹ فارم سے ہم نے کیا. اچھا، ماشاءاللہ، ٹھیک. تو یہ ہمیں ابھی تو ہم May 25 میں تو دھوم مچی ہوئی تھی ہمارے جو ہے نا چائنیز PL-15E جو ہے ایئر ٹو سرفیس میزائل کی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سے آلموسٹ ڈبل رینجز ہم خود پروڈیوس کر رہے ہیں الحمدللہ. تو وہ ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنی سمندری حدود بلکہ آگے ایکسکلوسیو اکنامک زون اور سی لائنز آف کمیونیکیشن کی حفاظت کا وہ ہمیں ایک نئی ڈائمنشن جو ہے وہ اس کی صورت میں میسر آئی ہے. اور یہ جو سالڈ ایک ہارڈ پاور کا زمانہ ہے مارشل صاحب ہے، اس کے اندر یہ ڈیولپمنٹس ہونا، ایک تیمور کا ہونا، ایک ریئل ٹائم کامبیٹ کے اندر اتنا زبردست طریقے سے پریویل کرنا، اور یہ وہ زمانہ جس وقت کی بات ہو رہی ہے طاقت کی اور فوج کی اور مضبوط فوج کی اور پروفیشنل فورسز کی، اس دوران یہ پاکستان کی ساری کامیابیاں، تو اس کی ٹائمنگ بڑی زبردست. سر پلیز. جی میں عرض کروں جی، صرف آپ ایک 2 منٹ کے لیے میں تھوڑا سا بریف کروں کہ بھارت کے پاس ہندوستان ایروناٹیکلز یا HAL کی صورت میں ایک بہت اچھی، بہت کمپریہنسو مینوفیکچرنگ فیسلٹی موجود ہے بنگلور میں. وہاں پر انہوں نے 70 کی دہائی میں انہوں نے اپنا لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کا پروجیکٹ شروع کیا LCA، جو بعد میں اب تیجاز کی صورت میں اس کو انہوں نے جو ہے مرج کر دیا. لیکن ابھی تک جو ہے تیجاز جو ہیں وہ اپنی فل آپریشنل سٹیٹس میں نہیں پہنچے.
آپ نے انڈین ایئر چیف مارشل کی وہ پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی جو جنگ میں ہارنے کے بعد انہوں نے کی کہ جی ہماری گورنمنٹ اور ہماری جو ٹیکنالوجی ہے DOD جو ہے وہ ہمیں سپورٹ نہیں ملتی کہ ہم ایون اپنے تیجاس پلیٹ فارم کو جو ہے نا وہ بھی کامبیٹ میں آپٹیملی استعمال کر سکیں. تو یہ کمپیریزن ہے کوالٹی ٹائم لائنز کا پاکستان کا اور بھارت کا کہ ہمارے لوگوں نے دن رات ایک کر کے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہم نے اپنے پاس سے 28 F-16 کی پیمنٹ کی امریکہ کو, جنرل ڈائنامکس کو اس وقت, اور وہ ہمیں جہاز ملے نہیں, اور باوجود اس کے کہ اس کے بعد ہمارے ان سے پھر وہ پریسلر امینڈمنٹ جب ختم ہوئی تو ہمارے ان سے کچھ تعلقات جب بہتر ہوئے تو اس وقت بھی انہوں نے ہمیں وہ جہاز نہیں دیے, اور اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے انہوں نے اناج کی آفر کی. تو وہ ہماری جو ہے نا قیادت کو ہمیں اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہماری اس سیاسی اور خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ وہ تھرو آؤٹ, پھر ان کا فوکس یہ تھا کہ ہم نے انڈیجنس پروڈکشن پہ جانا ہے تاکہ ہم جو ہے ان امینڈمنٹس کے جو ہے نا جو تلوار جو ہمارے سر پہ لٹکتی رہتی ہے ہمیں اس سے آزادی ملے, ہماری سسٹینیبلٹی بہتر ہو. اور پھر ایک اور بہت بڑی بات, کامرا میں جو ہے ہمارے پائلٹس اور ہمارے جو ایئر ڈیفنس کنٹرولرز اور ہمارے انجینئرز ایئر فورس کے وہ سارے اکٹھی ٹیمیں ہوتی ہیں. تو وہ جب وہاں پہ کوئی بھی نیا ویریئنٹ بنتا ہے, جیسے آج کل بلاک 3 کی پروڈکشن ہو رہی ہے, تو اس کی کامبیٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ, وہ ساری ریئل ٹائم سینیریو کو سیمولیٹ کر کے. تو وہ جو پائلٹس کی فیڈ بیک آتی ہے, آپریٹرز کی جو فیڈ بیک آتی ہے, اس سے فردر اس میں امپرومنٹس کی جا سکتی ہیں. یہ جو کیپیبلٹی ہے, یعنی ون ونڈو آپریشن کہہ لیجئے یا انڈر سیم روف انٹیگریٹڈ پروڈکشن کہہ لیجئے, کہ جہاں مینوفیکچرنگ اور آپریشنل یوز وہ اکٹھا ہے, یہ صلاحیت کسی اور ملک میں نہیں ہوتی جی. وہ جہاز کوئی اور بناتا ہے, اس کو بیچتا کوئی اور ہے, اور استعمال پھر ایئر فورس کر رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر پھر یہ کوالٹی اور یہ سنرجی نہیں ملتی. یہ بھی ہمارا ہال مارک ہے کہ ہماری ایئر فورس کے تینوں جو کمپوننٹ ہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے وہ اس کو دن رات بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ہی ایکسٹراڈنری یونیک یہ ہماری صلاحیت اور ہمارا یہ ایسٹ ہے, اور یہ ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے جو اب پوٹینشیل کلائنٹس ہیں یا جو اب ایڈوانس کلائنٹس ہیں, جیسے سعودی عربیہ کے ساتھ, دوسرے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ اور دوسری کنٹریز کے ساتھ جو ہمارا ہو رہا ہے, تو خاص طور پہ جو ہمارے عرب دوست ہیں ان میں ہماری پہلے سے ایک, کیونکہ ہمارا ڈیفنس کوآپریشن تو کافی عرصے سے چل رہا ہے, ایک سنرجی بھی نا, ہمیں مائنڈ سیٹ کی, ہماری تھنکنگ, اور ہم ایک ساتھ رہے بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور اب جب یہ سعودی عربیہ ایک بگ ٹائم ایک ڈیل کر رہا ہے تو وہ بھی فیکٹر کر رہی ہے نظر کہ ہماری ان کے ساتھ ایک ویسے بھی صلاحیت ہے اور ایک بہت ہی زبردست رشتہ بھی ہے. جی دیکھیے, میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو عرض کروں کہ ان جو اسلامی برادر ملکوں کی کچھ ایئر فورسز تو ہم نے خود بنائی ہیں جی. یو اے ای کی ایئر فورس ہم نے بنائی ہے, میں نے پرسنلی وہاں 3 سال سرو کیا ہے جی ان کی تربیت کے لیے. اور ایک شروع میں ایون ہمارے پاکستانی ایک 2 اسٹار جو ہیں وہ ان کی ایئر فورس کی قیادت انہوں نے کی. ایون جو موجودہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی تربیت پاکستانی پائلٹس نے کی جی. تو اسی طرح لیبیا میں, بحرین میں, قطر میں, سعودیہ میں ہم ایئر فورس ٹو ایئر فورس جو کوآپریشن ہے اس کی ایک بڑی طویل ہسٹری ہے. اور مختلف ایکسرسائزز میں ہم لوگ ان کے ساتھ انٹر آپریبلٹی بھی ہمیں حاصل ہے, یعنی ہم ایک دوسرے کے ویپن سسٹمز کے ساتھ انٹیگریٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی سنرجی ہے جس کا جو ہے اب زیادہ شدت سے احساس ہوا ہمارے خلیجی ممالک کے جو ہمارے فورسز ہیں, کہ اس سے پہلے ان کا انحصار جو تھا وہ ویسٹ پہ تھا, لیکن اس کی ریلائبلٹی فیکٹر جو ہے اب اس کے اوپر ایک کویشچن مارک آ گیا ہے جی بدلتی ہوئی دنیا میں. تو اس لیے ان کا پاکستان کی طرف جو ہے نا واپس لوٹنا وہ ہمارے لیے بڑا خوش آئند ہے. تو یہ جو اس وقت کہ
کموشن سا ہے انڈین میڈیا کے اندر، ایک تہلکہ سا مچا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ جو اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں، خاص طور پہ یہ ایئر فورس کے حوالے سے، اور پھر یہ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ وغیرہ، پھر لیبیا، پھر سعودی عربیہ، دوسری عرب کنٹریز، تمام کنٹریز کے ساتھ جو خاص طور پہ ہمارے اسفیئر کے اندر آتی ہیں، اس کا ایک ہوا سا بن گیا، ایک کموشن سا ہے احمد صاحب اس وقت انڈیا میں اس حوالے سے. دیکھیے کامران صاحب، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور یہ جاتی ہے، اس کی ہسٹری جو ہے نا، جب کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ خوف ڈال دیتا ہے نا تو پھر وہ خوف نکلتا نہیں ہے جی. یہ اس کی ہسٹری جاتی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ 1959 میں مجھے ڈیٹ یاد ہے، 10 اپریل 1959، بھارت کا ایک کیمرہ جو ہے جہاز پاکستان کے اوپر انہوں نے عید والے دن بھیجا ریکانیسنس کے لیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ عید منا رہے ہوں گے اور وہ شاید غافل ہوں گے. ہم نے اس وقت بھی وہ اتنی بلندی پہ تھا کہ ہمارے جہازوں کی جو آپریشنل سیلنگ تھی وہ اس سے چند ہزار فٹ باہر آپریٹ کر رہا تھا، لیکن ہمارے ایئر ڈیفنس آفیسرز نے اس ڈیٹیکشن کے بعد اس پہ اس وقت سیبرز جو ہیں وہ اسکریمبل کیے، اور کمال مہارت سے ہمارے پائلٹس نے لو ٹو ہائی پروفائل میں انہوں نے اس کو جو ہے شوٹ کیا. اور اس وقت بھی اس جہاز کے پائلٹ اور نیویگیٹر دونوں نے ایجیکٹ کیا، اور وہ بھی جس طرح ہم نے ابھی نندن کو گرفتار کیا تھا اس وقت بھی ہم نے اس کو بھی گرفتار دونوں کو کیا اور پھر واپس کیا تھا. پھر آپ 65 اور دیکھیے کہ سرفراز رفیقی، یونس حسن، سیسل چودھری، اقبال شہید، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون سے جو ہے نا پی ایف کی کامیابی کی ہسٹری لکھی ہے. تو پھر آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ آپ دیکھ لیجئے. تو یہ جو ان کے دل میں خوف ہے نا، یہ جائے گا نہیں، کیونکہ پاکستان ایئر فورس رکی نہیں ہوئی. پاکستان ایئر فورس جی وہ واحد آفسر اکیڈمی ہے جس میں حضرت قائد اعظم خود تشریف لے کے گئے جی اپریل 1948 میں، اور وہاں پر انہوں نے اپنی ویژن دی تھی کہ پاکستان مسٹ بلڈ این ایئر فورس وچ شوڈ بی سیکنڈ ٹو نن. اور بس وہی بات جو ہے نا وہ ہمارے جو سینئرز تھے ان کے دلوں میں بیٹھ گئی، اور آج بھی الحمدللہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ سیکنڈ ٹو نن ہے جی. اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ. اچھا عمران صاحب، اب نیکسٹ اسٹیج کیا ہے JF-17 وغیرہ میں؟ کیونکہ اب بات ہو رہی ہے 5th جنریشن کی، یہ 4th جنریشن ہے، اور یہ اس پہ بھی انڈیا وغیرہ میں بہت بات ہو رہی ہے کہ پاکستان انٹر ہو رہا ہے 5th جنریشن کے لیے. اس کا تھوڑا سا کچھ اگر آپ بتائیں. دیکھیں جی JF-17 خود ہی ایوالو ہوا ہے جی 3rd جنریشن کی ڈیزائننگ سے، پھر یہ 4th جنریشن پہ آ گیا. بلکہ آنے والے دنوں میں ہم اس میں جو اپ گریڈیشن جو ہے پلان کر رہے ہیں، وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز ایٹ دس اسٹیج، وہ شاید مناسب نہیں ہے، ہم جو ہے انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم خود 4.5 ہو جائے گا جی. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری جو انٹیگریٹڈ ٹیمز ہیں نا، پائلٹس، ایئر ڈیفنس آفیسر اور جو انجینئرس ہیں، وہ آپس میں ان کی اتنی سنرجی ہے کہ وہ یو ریلی ہیو ٹو سی دیم ورکنگ ٹو بلیو کہ اتنا جو ہے شاندار سیملیس جو ہے نا انٹیگریشن ہے ان کی، کہ وہ اکٹھے کام کرتے ہیں، اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، اور اکٹھے جو ہے نا بیٹھ کے سوچتے ہیں. تو جب ایک ایسی سنرجی ہو اور اوپر سے پھر پوری قوم کی دعائیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے ساتھ ہو، تو جو ہے نا اس کے بعد میں تو جی بڑا پازیٹیو ہوں، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ملک کی اور خاص طور پہ فضائیہ کی خدمت کا موقع دیا جی. پوری قوم کو فخر ہے باشا صاحب. یہ تمام جو آپ نے فرمایا بالکل یہ پوری قوم کے لیے اس سے بڑھ کے فخر کیا ہوگا. یہ فرمائیے گا کہ اب جب کہ پوری دنیا کی نگاہیں ہیں ہماری اس کے کیپیسٹی پہ، ہماری کیپیبلٹیز پہ، اور جو کہ خاص طور پر پروڈکشن میں اب داخل ہو گئی ہیں اس قسم کے ایڈوانس ایئر کرافٹ کی، ہماری صلاحیت کتنی ہے، کیپیسٹی، کیپیبلٹیز، کہ ہم کتنی ڈیمانڈ کو سر کیٹر کر سکتے ہیں؟ مطلب ایک خیال یہ ہے کہ ہماری لمیٹڈ صلاحیت ہے ابھی. نہیں دیکھیے، ہم نے جو پہلے اپنی جو ہماری ویژن تھی
उसमें हमने चूँकि अपने एजिंग फ्लीट को रिप्लेस करना था और हमने अपने जो है उस वक्त जो सस्टेनेबल इसका प्रोडक्शन रेट था वो जी तकरीबन 20 जहाज़ पर ईयर के हिसाब से था। ठीक। तो हमने तकरीबन आप समझिए कि अभी तक 200 प्लस ऑपरेट जो है ये प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब वो कैपेबिलिटी भी इंशाल्लाह वो जो है बढ़ जाएगी। तो हमें ऐसा कोई हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है कि हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी अपनी जो मुकामी ज़रूरियात हैं उनकी टाइमलाइंस जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगी। हमारी जो स्ट्रेटजी है इसकी जो इसका बिजनेस मॉडल है और जो हमारा अपना ऑपरेशनल ज़रूरियात को पूरे करने की जो रिक्वायरमेंट जो एयरफोर्स एज ए यूज़र देती है PSC कामरा को, वो साइड बाय साइड हैं और उसमें प्रायोरिटी जो है वो पाक फ़िज़ाइया की है जी। लेकिन आप ये देखिए कि ये हमारे लिए एक जो क्लाइंट है, जो एक बड़ा क्लाइंट जो है वो तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर की ये हमारे जो है नेशनल इकोनॉमी में ये चीज़ इंजेक्ट होगी जी। इतना जबकि हम आम तौर पे 1-2 बिलियन डॉलर के लिए जो है ना हम IMF और दूसरे डोनर्स या दूसरे लेंडर्स के पास हम जा रहे होते हैं। तो इसलिए हमें एक फाइन बैलेंस रखना है जहाँ पे हम अपनी ऑपरेशनल ग्रोथ को भी जो है जो हमारा एयरफोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो भी इफेक्ट ना हो और साथ साथ हम कंट्रीब्यूट करें अपने नेशनल एक्सचेकर को फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में। तो इमाम साहब ये प्रोजेक्ट बेसिकली जो है ये इट वाज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना एंड इट इज़ स्टिल अ जॉइंट वेंचर। और जो ज़ाहिर है कि अब हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में हर रोज़ नई डेवलपमेंट हो रही है, नई चीज़ें आ रही हैं, AI यू नो व्हाट नॉट, और चाइना उसमें ग्लोबल लीडर है। वो जो हमारा अलायंस है या जो हमारी उनके साथ एक इश्तराक है वो बरकरार है जी। वो बिल्कुल बरकरार है, बल्कि उसमें हर आने वाले दिन में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है जी। क्योंकि चाइना के साथ हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन की हिस्ट्री है वो देखिए, हम इससे पहले F-6 हम चाइनीज़ जहाज़ रीबिल्ड करते थे कामरा की इब्तिदा जब हुई, उससे हमने एक्सपीरियंस लिया तो फिर हमने मिराजेस रीबिल्ड करने शुरू कर दिए, फिर हमने रेडार सिस्टम रीबिल्ड करना शुरू कर दिए और फिर हम मशाक जो स्वीडिश एयरक्राफ्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। तो अभी भी चाइना में कैटेक जो है वो उनकी जो कंपनी है वो चेंदू में और पाकिस्तान जो है वो कामरा में, ये बिल्कुल 2 इंडिपेंडेंट जो है प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं अपनी सेल्स के लिए, लेकिन जो कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए जो इसकी R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो हम जॉइंटली कर रहे हैं जी। और अब जबकि हमने चाइनीज़ इक्विपमेंट को पहली बार जंग में इस्तेमाल करके दुनिया को दिखाया, चाइना की जो ये नए दौर में जो उनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस J-10C है जैसे, तो अब तो देखिए हम तो उनके वो आप समझिए कि उनकी एडवर्टाइजिंग एयरफोर्स बन गए। जी 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 जी, हम उनको शोकेस कर रहे हैं, तो अब तो उनका ताउन हमारे साथ पहले से भी बेहतर हो गया। और ये जो डेवलपमेंट हुई है जो कि एक रियल टाइम लोगों ने इसकी एफिकेसी को देखा, इसकी कैपेसिटी को देखा, ये तो एक जैसे आपने फरमाया ये एक मार्केटिंग का सिर्फ कोई गिमिक नहीं है, ये तो रियल टाइम ऐसी मार्केटिंग तो किसी एयरफोर्स को नहीं मिलती है, खुद राफेल को नहीं मिली। मैं अर्ज करूं जी, मेरे एक कोलीग वो गए हुए थे पेरिस एयर शो में जो 2025 में जंग के कुछ 3 महीने बाद हुआ था जी। वहाँ पर यानी फ्रांस में होने वाले एयर शो में राफेल का जो पेविलियन था वहाँ पे कोई नहीं था, और जबकि हमारे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के पेविलियन पे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी जी। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि कितना फ़र्क आया है मार्केट के एटीट्यूड और बिहेवियर में चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के बारे में। अच्छा सर, ये एक सेगमेंट हो गया JF-17 थंडर वाला, लेकिन दिस इज़ नॉट द पाकिस्तान एयरफोर्स अलोन ना?
सॉरी मैं कहा एक तो ये हमने बात की आज फोकस किया JF-17 थंडर पे और इस वक्त इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो है वो इस पे फोकस्ड है, लेकिन यही सिर्फ हमारी सलाहियत तो नहीं ना, हम तो पूरे हर तरह से जो है वो जी प्लीज हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियतें हैं ना जी पूरी कौम की और ख़ास तौर पे हमारी मुसल्लह अफवाज की, हम तो उसके बारे में बात ही नहीं करते। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद क्या आज तक जंग के दिनों में ब्रीफिंग में हमारे जो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन आए थे, लेकिन क्या आपने आज तक हमारे एयर चीफ को देखा कि उन्होंने आके कोई कमेंट दिए हो? वो तो जब भी हम उनसे मिलते हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और वो कहते हैं जी, वो इतनी जो है ना हम्बल तरीके से, इतनी आजिज़ी के साथ कहते हैं कि जी अल्लाह का करम है और ये मेरी ड्यूटी है। और जी तो हम लोग तो और फिर जो हमारी कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, सबमरीन्स की कैपेबिलिटी है, मिसाइल सिस्टम की कैपेबिलिटी है, हम लोग उसके बारे में जितना कम बात करें उतना ही अच्छा है। और एक और चीज़ जो भी आपने सवाल किया तो मैं वो भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस जंग में साइबर डोमेन में हमने जो कुछ किया वो दुश्मन के लिए तो सरप्राइज था ही था, इवन एज वेटरन वो हमारे जैसे लोगों के लिए भी सरप्राइज था, क्योंकि एयरफोर्स ने पिछले 4 से 5 सालों में जो मुस्तकबिल के जो बदलते हुए तकाजे थे ना, उसके मुताबिक अपने आप को इवॉल्व किया और हमने साइबर कमांड बनाई और हमने भारत के जो है ना बारे में जो एक मिथ थी कि जी वो आईटी में दुनिया का वर्ल्ड लीडर्स में उसका शुमार होता है, हमारे बच्चों ने वो उसको जैम कर दिया। उनको जो है ना उनके ग्रिड स्टेशन, उनके जो है ना एनर्जी सेंटर्स, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हमने घंटों के लिए नहीं जी, हमने दिनों के लिए जैम कर दिए। तो वो हमारी कैपेबिलिटीज जो हैं हम तो उसके बारे में बात ही नहीं करते जी। और ये हम ऑफर भी नहीं करते दुनिया को कि हम जो दूसरी जी बिल्कुल देखें जी, 2 चीज़ें हम दुनिया को ऑफर नहीं करते जी। एक अपनी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की पूरी डोमेन है और साइबर डोमेन, और एक मैं आपको अर्ज करूं जी, हमारा एक कॉम्बैट कमांडर स्कूल है सरगोदा, वो उसकी एक लेगेसी है, वो दुनिया में फाइटर लीडर स्कूल्स में उसका एक टॉप नाम है। यानी वो आप समझिए कि जिस तरह वो फिल्म बनी हुई है जी टॉप गन, तो वो वहाँ पर उन पैरामीटर्स के ऊपर, यानी अगर किसी जहाज के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है ना कि ये 500 फुट ज़मीन से ऊपर इसने फ्लाई करना है या ट्री टॉप लेवल पे फ्लाई करना है और मार्क 1.5 या मार्क 1.8 स्पीड पे फ्लाई करना है या 9 Gs पुल करनी है, तो वो उन तमाम ऑपरेशनल पैरामीटर्स को हम वहाँ फ्लाई करते हैं और अपने टैक्टिक्स डेवलप करते हैं। लेकिन हमारी बहुत सारे मुल्कों के साथ दोस्ती है, बहुत सारे मुल्कों की एयर फोर्सेस के साथ हम ऑपरेट करते हैं और उनकी बहुत रिक्वेस्ट के बावजूद हम वहाँ पे जो है ना उसकी तक सिर्फ पाकिस्तान एयर फोर्स की रसाई है, क्योंकि वही हमारा ब्रेन है, वही हमारा जो है ना नर्व सिस्टम है जिसके ऊपर हमारी एयर फोर्स जो है ना वो डेवलप होती है। तो ये बस आपसे दरख्वास्त है कि आप और आपके नाजरीन जो हैं वो हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कौम की तवक्कुआत पे पूरा उतरने की, जिस तरह पहले हमें अल्लाह ने सुरखरू किया, आइंदा के लिए भी अल्लाह पाक हमारे ऊपर अपनी रहमत रखे। क्योंकि कुरान में जी सूरह अनफाल में है कि जी दुश्मन के मुकाबले में वो दुश्मन जो तुम्हारे दुश्मन हैं और जो अल्लाह के दुश्मन हैं उनके मुकाबले में तुम पले हुए घोड़े तैयार करो ताकि इससे धाक पड़े तुम्हारे दुश्मनों पर और अल्लाह के दुश्मनों पर। तो ये आजकल के ज़माने के जो पले हुए घोड़े हैं जी, वो यही टेक्नोलॉजी है, यही जहाज़ हैं, यही मिसाइल हैं, तो हम तो उसी में लगे हुए हैं जी। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेमेंडस, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच इंडीड। आई एम ऑनर्ड जी, मैं ऑनर्ड हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब हमारे साथ थे।